کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے، کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے، یہ قیامت کے ہے آثار، خدا خیر کرے، کربلا ہو گئی تیار، خدا خیر کرے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، وصلی اللہ علی محمد وعطرتہ الطیبین الطاہرین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاہ۔ معزز سامعین کرام و ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایام عزا کی پہلی مجلس ہے جو آن لائن ہو رہی ہے، اور پوری دنیا میں مجلسوں کا سلسلہ آن لائن کر دیا گیا، اور دنیا میں یہ پیغام ہم عزادار اس طریقے سے پہنچانا چاہتے ہیں کہ کل ہم عزا خانوں سے ذکر امام حسین کیا کرتے تھے، اور آج ہم ہمارے گھروں کو ہی عزا خانے میں بدل دے رہے ہیں۔ امام حسین کا ذکر جہاں بھی ہو وہ باعث عزت ہے، باعث برکت ہے اور باعث نجات ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہماری زندگی ہے، ہمارے زبان میں چاشنی کا سبب ہے اور ہمارے نجات کا ذریعہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کل بھی قائم تھی، آج بھی قائم ہے اور قیامت تک باقی رہے گی انشاءاللہ۔ اس سال محرم ہم منا کے رہیں گے، عزاداری کر کے رہیں گے، اور یہ پیغام پوری دنیا تک پہنچائیں گے کہ عزاداری ہماری محتاج نہیں ہے بلکہ ہم عزاداری کے محتاج ہے۔ جس طرح بغیر پانی کے مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، اسی طریقے سے ہم عزادار بغیر ذکر حسین کے، بغیر یاد حسین کے، بغیر ماتم حسین کے، بغیر گریہ حسین کے، بغیر مرثیہ پڑھے ہوئے زندہ نہیں رہ سکتے، بغیر عزاداری کے۔ کیونکہ ہم پانی کی طرح نہیں ہے بلکہ مچھلی کی طرح ہے، اور مچھلی پانی کی محتاج ہے، اسی طرح ہم عزاداری کے محتاج ہیں۔ معزز سامعین کرام، جتنا ہو سکے آن لائن مجلسیں کیجیے، وقت نکالیے امام حسین علیہ السلام کے لیے، مجلسوں کو سنا کیجیے، اپنے گھر بیٹھے جنت کا ماحول بنائیے، اپنے گھر کو عزا خانہ بنا دیجیے۔ جب بھی آپ اپنے گھر میں عزا خانہ بنائیں گے، فرش عزا کا اہتمام کریں گے، آن لائن مجلس کا اہتمام کریں گے، تو یہ بہترین ذریعہ ہوگا کہ ہم جنت سے شہزادی کونین علیہ السلام کو یہاں پر مدعو کریں گے۔ جتنے بھی ائمہ علیہ السلام ہے، محمد و آل محمد علیہ السلام، آپ کے اس مجلس کو سننے کے لیے آپ کے گھر آئیں گے، تو بتاؤ یہ باعث برکت ہے یا نہیں ہے؟ تو عزیزان محترم، آن لائن کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہے، آن لائن مجلس برپا کرنے کا، کہ آپ کے گھر ائمہ اہل بیت علیہ السلام تشریف لے کے آتے ہیں، اور یہ واقعاً ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ یہی عزاداری ہماری نجات ہے، یہی عزاداری ہماری جان ہے، یہی عزاداری ہماری پہچان ہے، یہی عزاداری ہماری شان ہے۔ لہٰذا ہم اپنی شان کو بڑھاتے رہیں گے اور ہماری عزت کو آگے پہنچاتے رہیں گے۔ یہ عزاداری آگے نسلوں تک پہنچنی چاہیے، قیامت تک کے آنے والوں تک یہ عزاداری کا سلسلہ دائم اور قائم رہنا چاہیے۔ ہاں عزیزان محترم، امام حسین علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کو اتنی فضیلت پروردگار نے عنایت فرمائی، جتنی فضیلت نہ انبیاء کو ملی، نہ اولیاء کو ملی، نہ کسی وصی کو ملی۔ کون سی فضیلت؟ اللہ نے امام حسین کو ایک بنایا۔ امام حسین کی شخصیت اتنی نرالی ہے
کہ ان کے نانا بھی معصوم ہے، ان کی ماں بھی معصومہ ہے، ان کے بابا بھی معصوم ہے، ان کے بھائی بھی معصوم ہے، اور وہ خود بھی معصوم ہے، ان کے بیٹے بھی معصوم ہے، ان کے پوتے بھی معصوم ہے۔ اللہ نے ان کے نسل سے 9 معصوم کو رکھا، 9 عصمت کی کڑیوں کو رکھا، 9 امام کے سلسلوں کو رکھا، امامت کے سلسلے کو انہی کے دامن سے آگے بڑھایا، انہی کے گھر سے آگے بڑھایا۔ سوچو امام حسین کی عظمت کیا ہوگی۔ عزیزان محترم، جنت کے 8 دروازے ہیں، لیکن 8 دروازوں میں سے کسی ایک دروازے پر بھی کسی امام یا کسی نبی کے نام سے منسوب نہیں ہے، لیکن ایک دروازہ اللہ نے امام حسین سے مخصوص فرمایا، اور اس دروازے کا نام رکھا باب الحسین، حسین کا دروازہ۔ لہٰذا جو بھی عزادار جنت میں جائیں گے سب سے پہلے باب الحسین سے ہوتے ہوئے جائیں گے، اور وہاں پہ فرش عزا بچھائیں گے اور وہاں پہ ذکر حسین کریں گے۔ وہ منظر کتنا خوبصورت ہوگا کہ سننے والے امام حسین ہوں گے اور پڑھنے والے ہم ادنا سے ذاکر ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ ہاں عزیزان محترم، اسی حوالے سے رسول اکرم کی حدیث جو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں۔ جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، ان الحسین مصباح الہدیٰ، یقیناً حسین علیہ السلام چراغ ہدایت ہے، وسفینۃ النجاح، اور نجات کی کشتی ہے۔ چراغ ہدایت اور کشتی نجات امام حسین علیہ السلام کی ذات مقدس ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر ہدایت پانی ہو تب بھی حسین کا سہارا لینا پڑے گا، اگر نجات پانی ہو تب بھی حسین کا آسرا لینا پڑے گا۔ بغیر امام حسین کے رہنمائی کے نہ آپ کو نجات ملے گی، نہ آپ کو ہدایت ملے گی۔ لہٰذا اگر آپ صحیح راستے پر چلنا چاہتے ہو، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو، تو آپ کو امام حسین کا سہارا لینا پڑے گا۔ ہاں عزیزان محترم، آپ ایک منظر آپ دیکھ لیجئے، مکے میں جو حاجی جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، وہاں زیادہ سے زیادہ 50 لاکھ کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہاں پر بھی دنیا بھر کی رکاوٹیں، مشکلات ہوتی ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کی کربلا آپ دیکھ لیجئے، وہاں پر 1 کروڑ سے 6 کروڑ تک کا مجمع ایک مرتبہ پہنچتا ہے اور امام حسین کی زیارت کرتا ہے، لیکن وہاں پر کوئی قید نہیں ہے، کوئی دھرم کی قید نہیں ہے، کوئی مذہب کی قید نہیں ہے، کوئی فکر کی قید نہیں ہے۔ وہاں پر ہر انسان پہنچتا ہے، ہر عقل والا پہنچتا ہے۔ گویا امام حسین علیہ السلام نے ہر مذہب کو اکٹھا کر دیا، ہر فکر کو اکٹھا کر دیا، ہر انسان کو اکٹھا کر دیا، ہر رنگ کو اکٹھا کر دیا، ہر قوم کو اکٹھا کر دیا۔ یہاں پر کوئی بھی اختلاف نہیں ہے، یہاں پر کوئی بھی مشکلات نہیں ہے، یہاں پر کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہے۔ امام حسین کا جو دربار ہے، اس کا دروازہ ہمیشہ کے لیے انسانیت کے لیے کھلتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے امام انسانیت ہے۔ امام نے انسانیت کو بچانے کے لیے اس دنیا میں کربلا کا معرکہ طے فرمایا۔ ہاں عزیزان محترم، یہاں پر ہر قوم والے مل جائیں گے، ہر مسلک والے مل جائیں گے، ہر فکر والے مل جائیں گے، ہر عقیدے والے مل جائیں گے، ہر رنگ والے مل جائیں گے، ہر طرف والے مل جائیں گے، ہر موڑ والے مل جائیں گے، ہر گلی والے مل جائیں گے۔ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے کہ جہاں سے انسان کربلا نہ پہنچتا ہو۔ تو عزیزان محترم، خوش نصیب ہے وہ انسان جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے کربلا پہنچتے ہیں۔ آئیں دعا کرتے ہیں کہ کربلا ہم سب کو پروردگار بار بار زیارت کرنے کا نصیب فرما۔ ہاں عزیزان محترم، جتنے لوگ کربلا جاتے ہیں وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کربلا جانے کے بعد ہر زائر کو کربلا اپنا وطن۔ بس عزیزان محترم، میں اپنی بات کو یہیں پر تمام کرنا چاہتا ہوں، یہ پیغام پہنچاتے ہوئے کہ آپ ذکر امام حسین کو زیادہ فروغ دیں، اور جتنا ہو سکے آپ آن لائن مجلسیں برپا کریں۔ اس سال انشاءاللہ آئندہ سال بہتر سے بہتر طریقے سے ہم عزاخانوں میں جا کر امام حسین علیہ السلام کا جی بھر کے ماتم کریں گے۔ ہاں عزیزان محترم، آج چونکہ اس دور سے ہم گزر رہے ہیں جس دور سے کربلا والے گزرے تھے،
امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جیسے بی بی سکینہ علیہ السلام کو رونے نہیں دیا گیا، بالکل اسی طریقے سے ہم بھی رونا چاہتے ہیں، لیکن کچھ حالات ایسے ہیں کہ ہم عزاخانوں میں جا کر پرسہ نہیں دے پا رہے ہیں، ہم وہاں عزاخانوں میں جا کر ماتم نہیں کر پا رہے ہیں۔ لیکن عزاخانوں میں نہیں گئے تو کیا ہوا، ہم اپنے امام حسین کی محبت کو ہمارے دلوں میں بسائیں گے اور یہیں پہ فرش عزا بچھا کر اپنے گھر میں بیٹھ کر امام حسین کا پرسہ ان کی والدہ محترمہ کو ضرور پہنچائیں گے۔ ہاں عزیزان محترم، آج پہلی تاریخ ہے، جب بھی محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو سارے عزاداروں کے دل رونا شروع کر دیتے ہیں، پگھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، کیوں نہ ہو، کیونکہ ہم عزاداروں کے جو سینوں میں دل ہے وہ دل خاک شفا سے بنا ہوا ہے۔ جب بھی تذکرہ امام حسین کا آتا ہے، جب بھی امام حسین کا نوحہ سنائی دیتا ہے تو یہ دل بے ساختہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ ہاں عزیزان محترم، جس دل میں امام حسین کی محبت ہوتی ہے وہ دل واقعاً کربلا اور خاک شفا کے مانند ہے۔ لہٰذا جتنا ہو سکے امام حسین کے مصائب پڑھنے میں اور سننے میں کمی نہ کیجیے، کیونکہ یہ وہ مظلوم ہے کہ جس پر کربلا کے میدان میں لوگ کم روئے۔ یہ وہ شہید ہے کہ جس کے اوپر رونے والے فرشتے تھے، ملائکہ تھے۔ ہاں عزادارو، بس آخر میں 2-4 مصائب کے جملے پڑھ کے آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ قافلہ کربلا پہنچا، 2 محرم کی تاریخ تھی، جب کربلا پہنچا تو امام حسین نے وہاں کے رہنے والوں سے سوال کیا، اے یہاں کے رہنے والوں بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ مولا اس زمین کو ماریا کہتے ہیں۔ امام نے پوچھا کوئی اور نام ہو تو بتاؤ، تو امام کے کہنے سے لوگوں نے بتایا کہ مولا اس زمین کو شط فرات کہتے ہیں۔ پھر امام نے پوچھا، پھر لوگوں نے بتایا اس زمین کو غازریہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد امام نے پوچھا بتاؤ کوئی پرانا نام تو نہیں ہے؟ تو سارے لوگوں نے کہا ہاں مولا اسے کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ ہاں عزادارو، جیسے ہی کرب و بلا کا نام سنا، امام حسین نے اپنے منزل کو یہیں پہ روک دیا۔ بس جیسے ہی منزل کو روکا، ایک مرتبہ اونٹ پر جو سوار بی بی تھی جس کا نام زینب کبریٰ تھا، وہ ایک بار اونٹ کے پردے کو ہٹا کے، اونٹ کے محمل کے پردے کو ہٹا کے پوچھتی ہے، اے بھیا حسین، یہ کون سی جگہ ہے جہاں پر آنے کے بعد میرا دل بہت بے قرار ہو رہا ہے، میرے آنکھوں سے اشک جاری ہو رہے ہیں، یہ کون سی جگہ ہے بھیا جہاں پہ آنے کے بعد مجھے تمہاری خون کی بو آ رہی ہے؟ تو امام حسین علیہ السلام نے جناب زینب علیہ السلام کو زمین پہ اتارا اور اس کے بعد پوری کربلا کا جائزہ کروایا، پوری کربلا کی زیارت کروائی، اور اس کے بعد کہا اے میری زینب، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر میری شہادت ہوگی، جس کی خبر رسول اکرم نے برسوں پہلے عنایت فرمائی تھی، برسوں پہلے کہی تھی، یہ وہی کربلا ہے جہاں پر مجھے شہید ہونا ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ جناب زینب بہت تڑپ کے رونے لگی۔ میں پوچھوں گا شہزادی، ابھی آپ نے شہادت نہیں دیکھی، ابھی آپ نے تلوار کو چلتے ہوئے نہیں دیکھا، ابھی آپ نے اصغر کو اور علی اکبر کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھا، ابھی میدان کربلا ابھی سجتے ہوئے نہیں دیکھا، ابھی جنگ کے باجے نہیں دیکھے، ابھی آپ نے امام حسین کی مصیبتیں نہیں دیکھی، پھر آپ نے اتنا گریہ کر دیا۔ اور جس وقت امام حسین نرغے آدھا میں گھر چکے ہوں گے، چاروں طرف سے تیر ہوں گے اور چاروں طرف سے تلواریں چلتی ہوں گی، اس وقت آپ کیا کریے گا؟ ہاں عزادارو، مجھے نہیں پتا شہزادی نے کیسے برداشت کیا ہوگا، لیکن میں ایک منظر بتانا چاہتا ہوں۔ جب امام حسین علیہ السلام کا آخری وقت تھا، جب شمر آپ کے سینے پہ سوار تھا اور آپ کے تن و سر میں جدائی کرنا چاہتا تھا، اتنے میں چند قدم کے فاصلے پر جناب زینب کھڑی تھی اور یہ پچھاڑے کھا کھا کے کہہ رہی تھی، اے ظالم حسین کو چھوڑ دے، میرے بھیا نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ بس اتنا کہنا تھا۔ ایک مرتبہ اپنی قوت کو جمع کیا، امام حسین نے کہا، اے بہن زینب، تم واپس چلی جانا، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اے بہن زینب سجاد تمہارے حوالے، سکینہ تمہارے حوالے، اہل حرم کی تم ذمہ دار ہو، تم ذمہ داری نبھانا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔